اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ: اب کہیں گے بے وقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر تھے؟ تم فرما دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اس آیت کریمہ کا شان نزول۔ دوسرا سپارہ ہم نے آغاز کیا آج دوسرے سپارے کا، تو اس آیت کریمہ کا 142 جو آیت ہے دوسرے سپارے کی، سورہ بقرہ کی 142 آیت، اس کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کا جو ہے وہ مختلف اقوال ہے۔ ایک قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا تھا کیونکہ یہ تبدیلی انہیں ناگوار تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے بھی اعتراض کیا تھا اسی طرح سے جس طرح سے اہل کتاب نے اعتراض کیا تھا، یعنی یہودیوں نے جس طرح سے اعتراض کیا تھا اسی طرح مشرکین نے بھی اعتراض کیا تھا۔ تو ان کے اس اعتراض کے جواب میں پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی جس میں اللہ پاک نے جو بھی اعتراضات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو اعتراض اٹھائے گئے تھے مشرکین کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، اہل کتاب کی طرف سے، تو اللہ پاک نے پھر ان کا جو ہے وہ جواب دیا تھا اس آیت کریمہ میں۔ اب جو مشرکین تھے نا وہ اعتراض کیا کرتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ یہ تو اپنے دین میں تردد کا شکار ہیں، ابھی تک ان کے دل میں اپنی ولادت گاہ یعنی کہ مکہ مکرمہ کا اشتیاق موجود ہے، لہٰذا جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توجہ کر لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ آئے۔ یہ یہودیوں سے وہ کہا کرتے تھے جو ہے وہ مکہ کے بارے میں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کیا تھا۔ اب جو ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے غیب کی بھی خبر دی ہے اس طرح سے کہ پہلے سے فرما دیا کہ بے وقوف اور جاہل لوگ جو ہے وہ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے، چنانچہ ویسا ہی واقعہ ہوا کہ لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا۔ اب دیکھیں تفسیر اس آیت کریمہ کی اس طرح سے ہے کہ اللہ پاک دیکھیں کیا فرما رہا ہے، اپنی بات کا آغاز ہی کس طرح سے کر رہے ہیں کہ بے وقوف لوگ اس طرح کے اعتراض کریں گے، مطلب بے وقوف ہیں وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں اور دین ہی ان کو ملتا ہے اعتراضات اٹھانے کے لیے۔ تو ان کے بارے میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ایک واضح بات پر اعتراض کر رہے تھے، کیونکہ سابقہ انبیاء کرام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب جو تھا امام القبلتین یعنی دو قبلوں والا ہونا بھی ذکر فرمایا تھا، اور قبلے کی تبدیلی تو اس بات کی دلیل تھی کہ وہی نبی ہیں کہ جن کی پہلے انبیاء کرام نے خبر دی تھی۔ تو صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کے بجائے اس پر اعتراض کرنا یہ حماقت کی تو بات ہے، حالانکہ جو انبیاء کرام ان کو بتا چکے تھے وہ اسی کی تو تصدیق ہو رہی تھی ان کے سامنے، جو ان کے نبیوں نے، اب یہودیوں کی اگر بات کریں، اہل کتاب کی بات کریں تو انہی کے نبیوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ نبی ایسے ہوں گے کہ جو دو قبلوں والے ہوں گے، یعنی امام القبلتین ہوں گے۔ تو مطلب ان کے سامنے اس چیز کی جب پریکٹیکلی ان کے سامنے ظاہر ہوا، تو جب پریکٹیکل ہوا تو انہوں نے اس کے برعکس کہ وہ اس کو مانتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے ہیں کہ یہ تو وہی نبی ہیں کہ جن کی خبریں ہمارے انبیاء کرام دیا کرتے تھے، تو وہ ان پر ایمان لے کر آتے، اس کے بجائے وہ اسی پر جو اعتراض کرنے لگ گئے تھے۔
پھر اگلی بات جو تفسیر میں کی جاتی ہے کہ عبادات میں بدنی عبادت سب سے افضل ہے، اور بدنی عبادات میں نماز، اور نماز میں سجدہ سب سے اعلیٰ ہے، جیسے کہ قرآن آیات سے ثابت ہوا ہے۔ قیامت کے دن کوئی عبادت نہ ہوگی مگر رب تعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ کر کے اسے سجدہ مسلمان کریں گے، جیسے کہ سورہ قلم میں اس بات کا ذکر ہے کہ جس دن ایک ساکھ کھولی جائے گی اور سجدے کو بلائے جائیں گے، یعنی کوئی عبادت نہیں ہوگی اس ٹائم۔ قیامت کے دن کیا عبادت ہوگی؟ صرف اور صرف سجدہ، یعنی کہ اللہ پاک کو اس سے معلوم ہے کہ اللہ پاک کو سجدہ کتنا محبوب ہے کہ قیامت کے دن کوئی اور عبادت کرنے کو اللہ پاک نہیں فرمائے گا۔ کیا ہو رہا ہوگا؟ صرف اور صرف جو ہے وہ مسلمان سجدہ کریں گے۔ اب بقیہ عبادات ہر وقت، ہر جگہ، ہر طرح ہو سکتی ہیں، مگر نماز اور سجدے کے لیے جگہ اور وقت مقرر ہے، اسی لیے اس کے لیے سمت بھی مقرر ہے، اور اسی سمت کو کہ جس کی طرف نماز اور سجدہ ہم ادا کرتے ہیں، اسی کو تو قبلہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، حج ہے، اس میں قبلہ رو ہونا یا رہنا ضروری نہیں ہوتا، جبکہ نماز میں ہمارا قبلہ رو ہونا لازم ہوتا ہے۔ قبلہ رو ہو کے نماز نہیں ہم نے ادا کی تو ہماری نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تمام انبیاء کا قبلہ ایک ہی رہا، مگر اسلام میں قبلے دو ہوئے، کہ ہجرت سے پہلے اسلام کا قبلہ جو تھا سب کو معلوم ہے کہ بیت المقدس تھا، جس پر مشرکین مکہ کو اعتراض تھا کہ یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، مسلمان یعنی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر، اور جب یہ دین ابراہیمی پر ہیں تو پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو یعنی کعبے کو کیوں نہیں اپنا قبلہ بناتے؟ یہ تو الٹا بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کا اعتراض تھا۔ مگر قبلے میں ان کی مخالفت کرتے ہیں، مطلب یہ مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ کے، اور یہ قبلے کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے مطلب ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں اس انداز میں مان رہے۔ تو ہجرت کے بعد 17 ماہ تک تو بیت المقدس جو تھا وہی مسلمانوں کا قبلہ رہا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی یہی اعتراض رہا کہ نبی آخر الزماں ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، مگر ہمارے ہی قبلہ کو اپنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہودی جو تھے یعنی اہل کتاب، عیسائی اور یہودی جو تھے، یہ دونوں جو تھے یہ بیت المقدس ان کا قبلہ تھا، سمت ان کی مختلف تھی لیکن قبلہ جو تھا وہ دونوں کا بیت المقدس ہی تھا۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہماری مخالفت کرتے ہیں مسلمان، مطلب عیسائیوں کی بھی یہودیوں کی بھی، لیکن قبلہ جو ہے وہ ہمارا یہ مانے ہوئے ہیں، بیت المقدس کو اپنا جو وہ قبلہ مانے ہوئے ہیں، تو پھر یہ کیسی بات، یہ قابل قبول کیسے ہوگی بات؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، آپ کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہو، اور رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے موافق قبلے کی تبدیلی فرمائی، مگر اس سے پہلے بطور تمہید فرما دیا کہ اس تبدیلی پر یہ اعتراض ہوگا کہ مسلمانوں نے اپنا قبلے کو کیوں تبدیل فرمایا، لہٰذا مسلمان جو ہے وہ اس اعتراض کے لیے تیار ہو جائیں کہ مسلمانوں پر یہ اعتراض ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب بھی سکھا دیے خود ہی کہ مسلمانوں تم پر یہ اعتراض ہونے والے ہیں، تو یہ جواب جو ہے وہ تم نے دینے ہیں کہ اگر بیت المقدس ناقص تھا، یہ اعتراض کیا تھے کہ اگر بیت المقدس ناقص تھا تو اب تک ادھر نمازیں کیوں پڑھائی گئیں؟ یہ سارے اعتراض جو ہیں وہ اگلی آیات ان میں ذکر ہوگا ان کا ڈیٹیل سے کہ کیا کیا اعتراض مسلمانوں پر کیے گئے تھے اور پھر جواب کیا کیا دیے گئے۔ مطلب ان کی نمازوں پر اعتراض کی کہ کیا پھر ان کی پہلی جو نمازیں پڑھی گئی تھیں بیت المقدس کی طرف تو وہ پھر ناقص ہو گئیں، اور یا اگر بیت المقدس ناقص تھا تو کعبہ جو ہے اس کو مطلب پہلے ناقص قبلے کی طرف سجدہ کیوں کیا گیا، یا کعبہ پہلے کیا ناقص تھا اب کامل ہو گیا، اس طرح کے اعتراض کیا کرتے تھے۔ تو مطلب ان لاجیکل باتیں انہوں نے کی تھی۔ اللہ پاک نے ہر طرح سے جو ہے وہ مسلمانوں کو ڈیفینڈ کیا اور مسلمانوں کا جو ہے وہ جواب ان کو بتا دیے کہ کس کس انداز میں جو ہے وہ مسلمانوں نے جواب دینے، اور تاکہ مسلمان بھی ہر طرح سے کلیئر ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب اور اللہ پاک کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہے وہ اوتھینٹک ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں اللہ پاک کس طرح سے جواب سکھا رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان عقل کے اندھوں کے جواب میں کہہ دینا کہ ہمارے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو ہم متعصب ہیں، نہ ہی ہم خوش آمدی ہیں، نہ ہی ہم قوم پرست ہیں، نہ ہی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح مشرق اور مغرب کے پجاری ہیں، کہ یہودیوں نے تو صرف اس لیے مغرب کو اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی جو تھی وہ مغربی جانب سے نازل ہوئی تھی، جیسے قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے، اور عیسائی جو تھے انہوں نے اس خیال
سے مشرق کو قبلہ بنایا ہوا ہے کہ حضرت مریم پر مشرقی حصے میں جبرائیل امین جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری لے کر نازل ہوئے تھے. اس کا بھی ذکر ہے سورہ مریم میں. اور یہ کہ مشرق اور مغرب کے پجاری ہیں، یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں، یہ کیا ہیں؟ ایک نے مشرقی جانب سے قبلہ بنایا ہوا ہے اور ایک نے مغربی جانب سے. تو یہ مشرق اور مغرب کے پجاری ہیں اور ہم ان کے خالق کے عابد ہیں. اگر ہم میں ریاکاری ہوتی تو مکہ معظمہ میں مشرکین کو خوش کرنے کے لیے کعبے کو ہم قبلہ بنا لیتے، اور جب مدینہ پاک آئے تھے تو وہاں پہ اہل کتاب کی رضا کے لیے بیت المقدس کو ہی قبلہ بنائے رکھتے. مگر ہوا اس کے بالکل برعکس. ہماری اس پر نظر ہے کہ سب رب کا ہے اور اسی کو راضی کرنا منظور ہے. وہ جس طرف چاہے ہمیں جو ہے وہ سجدہ کرانے کے لیے ہمیں حکم دے دے. بس اللہ پاک کی رضا ہمیں چاہیے نا، کہ اللہ پاک جس کو قبلہ بنا دے وہ ہمارے لیے قبلہ ہے. جس سے کہے منہ پھیر کے دوسری طرف منہ پھیر کے نماز ادا کر لیں، ہم اسی طرف منہ پھیر کے نماز ادا کر لیں گے. ہمارے لیے وہی قبلہ ہوگا جو اللہ پاک نے فرما دیا. اور رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. یعنی ہدایت اپنی رائے سے نہیں ملتی ہے بلکہ رب تعالیٰ کے کرم سے ملتی ہے. اب اگلی بات ہے کہ جو تفسیر میں بیان کی جاتی ہے کہ تبدیلی قبلہ کی حکمتیں کیا تھی، کہ کس مطلب اس کی حکمت کیا تھی کہ قبلہ کیوں تبدیل ہوا. تو اس کے بے شمار حکمتیں تھیں. پہلی حکمت یہ ہے کہ پچھلی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب جو ہے وہ امام القبلتین ہے، یعنی دو قبلوں والے پیغمبر. گزشتہ پیغمبروں نے بھی خبر دے دی تھی کہ نبی آخر الزمان نبی الحرمین اور امام القبلتین ہوں گے. یعنی ان کی ایک حرم یعنی مکہ میں تو پیدائش ہوگی اور دوسرے حرم یعنی مدینہ طیبہ میں رہائش اور وصال بھی جو آپ کا دوسرے حرم میں ہوگا. اور پھر ان کی ابتدا ایک قبلہ یعنی بیت المقدس پر ہوگی اور انتہا جو تھی وہ دوسرے قبلہ یعنی کعبے پر ہوگی. اور یہ تبدیلی آپ کے نبی آخر الزمان ہونے کی علامت ہوگی. اور پھر دوسری حکمت یہ ہے کہ بعض پیغمبروں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور بعض نے کعبے کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سارے انبیاء کے کمالات موجود ہیں، لہٰذا ضروری تھا کہ آپ دونوں طرف نماز پڑھیں. اسی لیے جو ہے آپ نے بیت المقدس کی طرف بھی نماز ادا کرائی اور کعبے کی طرف منہ کر کے بھی نماز ادا کرائی. پھر تیسری حکمت یہ ہے کہ قبلے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت نہیں بلکہ حضور سے قبلے کی عزت ہے. مرضی الہی یہ تھی کہ دونوں قبلوں کو حضور کے سجدوں سے عزت عطا فرمائی جائے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبے میں بھی امام بنا دیا گیا اور معراج کی رات بیت المقدس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی. پھر چوتھی حکمت یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائی جو تھے یہ مشرق یا مغرب پر اڑ گئے تھے. ایک نے مشرق کو اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا، ایک نے جو ہے مغرب کی طرف. اس تبدیلی سے پتہ لگا کہ مسلمان کسی سمت کے پجاری نہیں ہیں بلکہ رب تعالیٰ کے عابد ہیں، کہ اس کے حکم پر جھک جانے والے ہیں. پھر پانچویں حکمت یہ ہے کہ تبدیلی قبلہ سے عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہے، کہ انہی کی خواہش سے کعبہ قبلہ بنایا گیا. جیسے کہ اگلی آیات میں ہم جو ہے وہ آنے والی آیات میں پڑھیں گے ہم ڈیٹیل سے ہی کہ حضور کی خواہش کس طرح سے تھی، حضور نے کیا خواہش کا اظہار کیا تھا تو اللہ پاک نے کعبے کی طرف رخ کرنے کو پسند فرمایا. اللہ پاک نے پھر پسند فرمایا کہ جو میرے محبوب کی مرضی ہے اسی پر میں بھی راضی ہوں. تو اس سے حضور کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے. اور اللہ پاک جیسے ہم دیکھیں سورہ والضحیٰ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ والضحیٰ میں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب میں آپ کو اتنا عطا فرماؤں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی کہ اللہ پاک کو کیا مقصود ہے؟ صرف اپنے محبوب کی رضا چاہیے. اس وجہ سے اللہ پاک نے مین بڑی حکمت جو تھی وہ یہی تھی کہ اللہ پاک یہی چاہتا تھا کہ میرے محبوب راضی ہو جائیں. حضور کی خواہش تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ کعبے کو قبلہ بنایا گیا. پھر اب آخر میں اس آیت کریمہ سے جو ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے. پہلا فائدہ یہ کہ بڑا ہی بے وقوف ہے وہ جو دینی باتوں پر اعتراض کرتا ہے. دیکھیں اب جیسے یہاں پہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا فرمایا کہ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں.
آیت کا آغاز ہی اللہ پاک نے اس بات سے کیا، بیوقوف لوگ یہ اعتراض کریں گے، یعنی کہ دین جن کو ملے گا اعتراض کرنے کے لیے، اور جن کو حضور کی ذات ملے گی، یا مطلب جو دین سے تعلق رکھنے والے جو ہستیاں ہیں وہ ملیں گے اعتراض کرنے کے لیے، تو پھر یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ بیوقوف لوگ ہی ہوں گے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے. پھر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کے محبوب ہیں، کہ رب تعالیٰ انہیں دشمنوں کے مقابل جوابات سکھاتا ہے. جیسے کہ ڈیٹیل میں بتایا نا ابھی کہ اللہ پاک نے کیا کیا جواب، ایک ایک جواب سکھا دیا کہ محبوب یہ فلاں لوگ یہ اعتراض کریں گے، یہودی یہ اعتراض کریں گے، عیسائی یہ اعتراض کریں گے، مشرکین یہ اعتراض کریں گے، آپ نے یہ جواب دینے ہیں. پھر تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جن اہم کاموں پر مخالفین کے سخت اعتراض پڑیں گے ان کا رب تعالیٰ براہ راست حکم دیتے تاکہ حضور کی عزت، حضور کی ذات پاک ان اعتراضات سے محفوظ رہ سکے، جیسے کہ تبدیلی قبلہ وغیرہ. ورنہ بہت سے ایسے احکامات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر انتظار وحی خود ہی جاری فرما دیے تھے. لہٰذا آخری بات کہ جو اس آیت سے سیکھنے کو ملا اور معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا، یہ در حقیقت منافقت کی علامت ہوتی ہے. جب اللہ کا حکم سامنے ہو اور ہم جو ہے وہ اس کے مقابل اپنی طرف سے کوئی باتیں ڈھونڈیں، اپنی طرف سے کوئی سوال جواب، کوئی چون چرا کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں کوئی تنگی ہے اللہ پاک کے حکم کے مخالف. لہٰذا ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک ایسی تعداد ہے کہ جن میں یہ مرض بڑی شدت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس مرض کی وجہ سے اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو چکا ہے. حالانکہ کامل مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم معلوم ہو جائے تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ تمام آوازیں دبا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں سے روک رکھی ہو. یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ مومن ان آوازوں کو دبا دیتا ہے جو اسے اللہ کے مخالف اٹھاتی ہیں، جو اسے اللہ کے مخالف لے جائیں، وہ ان تمام آوازوں کو دبا دیتا ہے. جبکہ منافق جو ہے وہ اس کے برعکس ہوتا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کی بھی، اگر ہمارے دلوں میں بھی کوئی جو بھی تنگیاں موجود ہیں، اللہ پاک ان کو بھی دور فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت کاملہ عطا فرمائے، اور ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے والا اور اس پر ثابت قدم رہنے میں ہم سب کو جو ہے وہ ہم سب کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 143. پہلا حصہ اس کا پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں. اب تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ فرمایا، یعنی اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت زمانے کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے، یعنی کہ آنے کے لحاظ سے جو وہ سب سے آخر میں آنے والی ہے، اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے ہے، یعنی افضل ہے. افضل کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ وسط کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور عربی میں بہترین کے لیے بھی وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ فرمایا حضور کی امت کو امت وسط، یعنی بہترین امت تمہیں بنایا گیا. اور پھر فرمایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ. اب مسلمان دنیا اور آخرت میں گواہ ہیں. دنیا میں تو اس طرح ہے کہ مسلمان کی گواہی مومن اور کافر سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں ہے. یعنی کہ اگر ایک مسلمان گواہی دے رہا ہوگا اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک کافر گواہی دے رہا ہوگا تو ایک مسلمان کی گواہی معتبر مانی جائے گی، جبکہ ایک غیر مسلم کی، کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف اگر دی جائے گی تو اسے معتبر نہیں مانا جائے گا.
تو اس لحاظ سے جو ہے وہ مسلمانوں کی گواہی دنیا میں معتبر ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے، اور رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کے پاس ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئے۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی برائی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز واجب ہوگی؟ ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کی تم نے برائی کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین اور آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکامات پہنچانے والے کوئی نہیں آئے تھے؟ تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا، یعنی یہ جھوٹ بولیں گے جو کافر ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا انبیاء کرام کے متعلق تو یہ اس کا انکار کریں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، نہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا، نہ ہی کوئی اللہ کے احکامات پہنچانے والا آیا۔ وہاں پہ حضرات انبیاء کرام سے دریافت فرمایا جائے گا تو وہ عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی تھی۔ اس پر انبیاء کرام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے، یعنی حضور کی امت کو پھر گواہی کے لیے لایا جائے گا، اور یہ حضور کی امت جو ہے وہ پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی تھی، یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں انبیاء کرام، اور ان پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ جو پچھلے امتیں ہیں یہ اپنے پیغمبروں پر بہتان لگا رہی ہیں کہ انہوں نے تبلیغ نہیں کی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جبکہ پیغمبر جو ہیں وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے تبلیغ کی تھی، حق بات ان تک پہنچائی تھی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے کہ امت محمدیہ کو کیا معلوم، یہ کون سا ہمارے زمانے میں تھے، یہ تو ہمارے بعد میں آنے والے ہیں، تو ان کو کیسے پتہ کہ یہ انبیاء تشریف لائے تھے یا نہیں لائے تھے؟ چنانچہ امت محمدیہ سے پھر یہ دریافت کیا جائے گا کہ تم کیسے یہ جانتے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ یا رب تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا، قرآن مجید نازل فرمایا تھا، اس کے ذریعے سے ہم قطعی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا ہے۔ پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق دریافت کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ آپ کی امت کیا ٹھیک کہہ رہی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کی تصدیق کریں گے کہ بالکل میری امت جو ہے وہ سچ بول رہی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ تمام گواہیاں امت کے صالحین اور اہل صدق حضرات کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت بھی جو ہے وہ شرط ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے ہیں اور بے جا خلاف شرع کلام ان کی زبان سے نکلتے رہتے ہیں، شریعت کے خلاف بالکل الٹ جو ہے وہ ان کے زبانوں سے اس طرح کے الفاظ ادا ہوتے رہتے ہیں اور ناحق یہ لعنت کرتے ہیں، تو صحیح احادیث کے مطابق روز قیامت نہ وہ شفاعت کر سکیں گے نہ وہ گواہ ہوں گے۔ یعنی عام طور پہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، تو یعنی عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ زبان سے نازیبا گفتگو کی جاتی ہے اور ناحق لعنتیں بھیجی جاتی ہیں، تو ایسے کہا جا رہا ہے کہ جو ایسے کرنے والے ہوں گے، جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرنے والے ہوں گے، مطلب زبان کی احتیاط نہ کرنے والے ہوں گے، زبان کو کنٹرول کرنے والے نہیں ہوں گے، تو ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ روز محشر قیامت کے دن شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ شفاعت کرنے والے وہی ہوں گے جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، کیونکہ شفاعت بھی تو اسی زبان سے وہ کلمات ادا کرنے ہیں نا۔ تو زبان جب دنیا میں خلاف شرع کاموں میں لگی رہی، غلط گفتگو میں ملوث رہی، غیبت چغلی میں، جھوٹ بہتان لگانے میں، لعنتیں بھیجنے میں، ان چیزوں میں لگی رہی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو ہے وہ پہنچانے میں نہیں رہی، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ایسی زبان جو ہے وہ پھر گواہی دینے کے قابل نہیں ہوگی۔
اور پھر جو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہیں۔ اب علامہ اسماعیل حقی یہاں پہ تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ فرماتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے دینی رتبے اور اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں، آپ جانتے ہیں اس کے متعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز سے واقف ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے گناہ بھی معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ایمان کی حقیقت بھی معلوم ہے، ان کے اعمال بھی معلوم ہے، ان کی نیکیاں بھی معلوم ہیں، ان کی برائیاں بھی، اخلاص بھی، نفاق بھی، یعنی اگر کوئی منافق ہے تو اس کے بارے میں بھی معلوم ہے، یعنی ہر چیز کے متعلق امت، حضور کی امت کا ہر ایک شخص، اس کا کیا حالات ہیں، اس کا دینی رتبہ کیا ہے، وہ کتنا نیک ہے، پرہیزگار ہے، اس کے دل میں کتنا جو ہے وہ ایمان ہے یا نہیں ہے، یا وہ منافق ہے، تو اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ رسول اللہ گواہ ہیں۔ پھر یہاں پہ تفسیر میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ان کی امت کے اعمال پر اطلاع دی جاتی ہے تاکہ روز قیامت ان پر گواہی دے سکیں، چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سب امتوں کے لیے عام ہوگی، تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں کے ہر کسی کے تمام احوال جاننے والے ہیں، وہ چاہے حضور کی اپنی امت ہے یا دوسری امتیں ہیں، ان کے بھی احوال جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، یہاں سے حضور کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ بات بھی حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قطعی اور حتمی ہے۔ ہمارے پاس قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے، اور جیسے یہ گواہی قطعی طور پر مقبول ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دنیا میں اپنی امت کے حق میں مقبول ہے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلا صحابہ کرام یا ازواج مطہرات یا اہل بیت اطہار، ان کے فضائل یا مناقب، یا جو غیر موجود لوگ ہیں جیسے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ان کے علاوہ یا امام مہدی کے حوالے سے ان کے مناقب، یا جو حضور کی امت پہ تشریف لانے والے اولیاء کرام ہیں ان کی شان احوال کے متعلق جو بیان کیا گیا، تو ان سب کو بھی تسلیم کرنا یہ لازم ہے ہم پر۔ یعنی جو یہاں پہ فرمایا گیا رسول علیکم شہیدن، تو یہاں پہ شہیدن یعنی گواہ کا جو لفظ ہے، یہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے بے شمار حکمتیں جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ ترجمہ: اور اے محبوب، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان کے علاوہ جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ اب پچھلی جو آیات ہم پڑھے تھے اس میں تبدیلی قبلہ کا ہی ذکر تھا، تو اس آیت کریمہ میں جو حکمت بتائی گئی ہے
جو پچھلی حکمتیں ہم ذکر کی ہوئی ہم نے، اس کے علاوہ اور جو حکمتیں تھیں، ظاہری حکمتیں، وہ بھی اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہیں۔ شان نزول اس آیت کا اس طرح سے ہے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ نے وفات پائی، ان کے رشتہ داروں نے تبدیلی قبلہ کے بعد دریافت کیا کہ ان کی نمازوں کے متعلق کیا حکم ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابھی، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، مطلب جس میں اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ ان کی جو نمازیں، جو پچھلی نمازیں جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی تھیں، تو وہ ان کی ضائع نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا ایمان ضائع کر دے، بلکہ جو پچھلی انہوں نے نمازیں ادا کی تھی اس پر ان کو ثواب مکمل دیا جائے گا۔ اب تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ عرب میں عام طور سے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل تھے، اور اب جو بنی اسرائیل تھے وہ تو بیت المقدس سے قدرتی طور پر محبت کرنے والے تھے، مگر جو بنی اسماعیل تھے وہ کعبۃ اللہ کی تعظیم کے عادی تھے، کیونکہ بنی اسماعیل جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو ان کے لیے خانہ کعبہ زیادہ محترم تھا۔ تو بنی اسماعیل جو تھے ان کا قبلہ کعبہ تھا، اور جو بنی اسرائیل تھے، اسرائیلی جو تھے، ان کا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ تو ان میں یعنی قبلوں کا اختلاف تھا بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں۔ اب جو بنی اسماعیل تھے وہ کعبے کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس کی خدمت گزاری پر بہت فخر بھی کیا کرتے تھے، اور انہیں یہ کبھی گوارا نہ تھا کہ بیت المقدس کو قبلہ مانے۔ اب منظور الہی یہ تھا کہ بیت المقدس کی بھی عظمت ان کے دل میں قائم کی جائے کہ وہ قبلہ انبیاء کا رہا تھا، نیز اس کے قبلہ بنانے سے کھرے کھوٹے مسلمانوں کا امتحان بھی ہو جائے گا کہ کون تو اخلاص سے مسلمان ہوا ہے اور کون صرف قوم پرستی میں آ کر مسلمان ہوا ہے۔ لہٰذا کچھ روز کے لیے بیت المقدس ہی قبلہ بنا رہا۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارا اصلی قبلہ تو کعبہ ہی ہے جس پر تمہیں قیامت تک رہنا ہے۔ بیت المقدس تو عارضی طور پر اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہمارے ملائکہ اور رسول اور مسلمانوں کو کھرے کھوٹے نظر آ جائیں۔ ہم یہ جانتے تھے کہ بیت المقدس کا کعبہ ہونا لوگوں پر بھاری اور ناگوار ہوگا، کیونکہ ان کے دل میں کعبے کی محبت تھی۔ ہاں، وہ لوگ جو اس راز سے واقف تھے وہ بالکل خوش تھے، اور اے مسلمانوں، یہ کبھی نہ ہوگا کہ تمہاری اور تمہارے اگلوں کی وہ نمازیں ضائع ہو جائیں گی جو انہوں نے ادھر رخ کر کے ادا کی تھی۔ وہ تو تمہارے لیے زیادہ باعث ثواب ہے کہ تم نے خلاف طبیعت اس پر عمل کیا تھا، مطلب تمہارا دل نہیں کرتا تھا کہ تم اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرو، دل تمہارا کعبے کی طرف ہوتا تھا، لیکن اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس ٹائم بیت المقدس قبلہ تھا، تو اس وجہ سے اس ٹائم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے یہی حکم رہا، اور مسلمانوں نے بخوشی سے قبول بھی کیا۔ اور پھر اللہ پاک نے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ جب اللہ پاک کسی حکم کو منسوخ فرماتا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ انسان کے پچھلے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے جب آغاز بھی تھا تو اس میں ہم پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل سے پہلے سپارے میں بھی کہ اللہ پاک ایک حکم نازل فرماتا تھا تو کچھ احکامات جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے تھے، جس کو نسخ کہا جاتا ہے، یعنی منسوخ ہو جانا، ایک آیت کا دوسری آیت سے منسوخ ہو جانا، ایک حکم کا دوسرے حکم سے تبدیل ہو جانا، یعنی اس کو نسخ کہا جاتا ہے۔ تو نسخ کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جو پچھلا عمل ہے وہ سارا کا سارا برباد ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یا توبہ نعوذ باللہ اللہ پر اعتراض جس طرح سے کفار کیا کرتے تھے، یا حضور پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کبھی ایک حکم نازل کرتے ہیں کبھی دوسرا حکم نازل کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو نسخ جیسا بھی یہ ہوا کہ بیت المقدس قبلہ تھا، اس کو تبدیل کر کے اللہ پاک نے کعبے کو قبلہ بنایا، تو اس کا یہ مقصد بالکل بھی نہیں تھا۔ جب مسلمانوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا پچھلی نمازیں ہماری ضائع ہو جائیں گی، جو ہمارے باپ دادا جو بیت المقدس کی طرف نماز ادا کر کے اور فوت ہو گئے، تو کیا ان کی ساری نمازیں برباد ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی؟ تو پھر اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرما دی جس میں فرما دیا کہ اللہ کی شان نہیں ہے یہ کہ اللہ پاک جو ہے وہ تمہارے اعمال ضائع کرے۔ اللہ تو رؤوف الرحیم ہے، پڑھی ہوئی نمازیں برباد کرنا اس کی شان کے خلاف ہے۔
گویا وضاحت ہو گئی اس آیت کریمہ میں کہ قبلے کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی تھیں انہیں صحیح قرار دے دیا گیا، کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئیں وہ بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی تھی، اور اب جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں یہ بھی اطاعت رسول میں پڑھتے ہیں، لہٰذا ان سب کی نمازیں درست ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور کوئی اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو وہ نماز ضائع ہو جائے گی، مردود ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ مطلب اللہ نے یہ چاہا جس طرف میرے حبیب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں وہی قبلہ ہے، اور حضور اگر اس کے برعکس اگر حضور جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور کوئی اور شخص جو ہے وہ اس کے برعکس الٹا کرے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو وہ نماز جو ہے وہ مردود ہوگی، ضائع ہو جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس نماز کا۔ جیسے اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں تو یہ ہمارے لیے جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرما دیا کہ تا قیامت جو ہے وہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو گویا اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا کہ اصل الاصول چیز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، مطلب اور اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے وضاحت سے کہہ دیا کہ اللہ پاک نے اس وجہ سے یہ جو حکم نازل فرمایا تھا تبدیلی قبلہ کا، وہ اس وجہ سے اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی، سب سے بڑی حکمت جو تھی وہ یہی تھی کہ کون جو ہے وہ پیروی کرتا ہے میرے نبی کی، کون اتباع کرتا ہے ان کی، اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ کیونکہ جب یہ حکم نازل ہوا تھا تو صحابہ کرام نے تو نہ ان سے سوال کیا نہ جواب، جس سے ہم جو اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے اس کا واقعہ پورا، تو صحابہ کرام نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن کچھ ایسے منافقین بھی تھے اس دوران کہ جو کھل کر سامنے آ گئے، جنہوں نے قبلے پر اعتراض کیا تھا۔ گویا اللہ پاک کو قبلے سے غرض نہیں ہے، اللہ پاک کو غرض اس چیز سے کہ میرے حبیب کی اتباع وہ اللہ پاک کے لیے زیادہ محبوب ترین ہے۔ اب فائدے جو اس آیت سے حاصل ہوتے ہیں کہ دیکھیے نفس کے خلاف کام کرنا ثواب ہے، اس لیے جیسے سردیوں کا وضو اور عشاء اور فجر کی نماز یہ زیادہ ثواب ملتا ہے ان کا، کیونکہ ان میں نفس پر جبر زیادہ ہوتا ہے، مطلب اللہ پاک کو وہ چیز زیادہ پسند آتی ہے کہ جس میں ہم اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے، ہمارا نفس نہیں کہہ رہا ہوتا، ہمارا دل نہیں کہہ رہا ہوتا، شیطانیت ہمیں روک رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم وہ کام کریں تو اللہ پاک اس کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ جیسے بیت المقدس کی طرف نمازوں کا ثواب اس لیے بڑھ گیا تھا، جو پہلے نمازیں مسلمانوں نے پڑھی تو اللہ پاک نے کہا میں دگنا ثواب دے دوں گا، اس کا زیادہ ثواب دے دوں گا، کیونکہ مسلمانوں کا دل نہیں کرتا تھا بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرنے کو، لیکن اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے انہوں نے ادا کی، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس کا زیادہ ثواب دے دوں گا، کہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے اپنے نفس پر جبر کیا تھا۔ پھر دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صرف اطاعت واجب ہے، اس کی اتباع نہیں ہے۔ اب اطاعت اور اتباع کا فرق بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے، جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور پھر فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، سورہ آل عمران میں۔ اب اطاعت کہتے ہیں فرمان ماننے کو، اور اتباع کہتے ہیں کہ کسی کے نقش قدم پر چلنے کو۔ اب دیکھیں اطاعت ہے اللہ پاک کی، اللہ پاک نے ہمیں حکم دے دیا، ہم نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہم دیکھ کے تو نہیں کرتے نا، کہ اللہ پاک ہمارے سامنے ظاہری صورت میں تو نہیں موجود نا، یا ہم اللہ پاک کی کسی عمل کی جو ہے وہ اس طرح نقل نہیں کر سکتے، اتباع نہیں کر سکتے، لیکن نقش قدم پر نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، محبت کے ساتھ عمل کرنا، اسی کو اتباع کہا جاتا ہے، یعنی کہ نقش قدم پر چلنا اور محبت کے ساتھ، تو اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہم پر فرض ہے، اطاعت بھی اور ساتھ ساتھ اتباع بھی ہم پر فرض ہے۔ اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اتباع کا ذکر کیا گیا، اطاعت کا صرف ذکر نہیں ہے، کیونکہ اتباع کی بات یہاں پہ تھی نا، یہاں پہ حضور نے ابھی دیکھیں جو حکم آیا تھا نا،
تو قبلے کی تبدیلی کا تو وہ حضور نے اپنی زبان مبارک سے نہیں فرمایا تھا، تبدیلی قبلہ کا حکم اس انداز میں نہیں دیا تھا زبان سے صحابہ کا کہا ہو کہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، نہیں، بلکہ انہوں نے خود نماز کے دوران ہی قبلہ رخ جو ہے وہ اپنا تبدیل کر لیا تھا۔ تو جب اب اس ٹائم حکم یہ تھا کہ حضور کو دیکھ کے جیسا حضور کریں بس ویسا کرنا ہے، جس طرف رخ کر رہے ہیں رخ انہوں نے اپنا تبدیل کر لیا، ساتھ ہی صحابہ نے بھی اپنا رخ تبدیل کر لیا، یعنی کہ وہ اتباع کر رہے تھے۔ تو اتباع کا فرق اس طرح سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اطاعت کا اور اتباع کا۔ اب آخری بات جو اس آیت کریمہ میں ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان اور اتباع کا امتحان 3 طرح سے لیتا ہے۔ پہلا مصیبتیں بھیج کر کہ لالچ سے اتباع کرنے والے سامنے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو لالچ میں اتباع کر کے لالچ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اور اللہ کی باتیں مان رہے ہیں، جو لالچ والے ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں۔ پھر دوسری بات ہے راحتیں دے کر، مطلب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانیاں دے کر بھی آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ کوئی مجھے بھولا تو نہیں ہے، سب کچھ دے کر بھی نوازتا ہے اور لے کر بھی نوازتا ہے۔ تو راحتیں دے کر کہ ڈر سے اتباع کرنے والے الگ ہو جائیں، جب بے خوفی اور آرام دیکھیں تو کہہ دے کہ ہمارا منشا پورا ہو گیا، ہماری خواہش پوری ہو گئی، اب ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ اس طرح سے کہنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور خلاف عقل، تیسری بات ہے کہ خلاف عقل اور خلاف طبع، یعنی کہ جو طبیعت کو ناگوار گزرے اس طرح کے احکامات بھیج کر کہ صرف دلائل سے ماننے والے حیران ہو کر پھر جائیں، اور صرف پھر وہی رہ جاتے ہیں جو اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، وہی پھر اسی جو ہے آزمائش پر پورا اترتے ہیں اور اللہ پاک کی صحیح انداز میں جو ہے وہ حکم مانتے ہیں۔ یہ وہی ہوتے ہیں کہ جن کی اتباع کی بنیاد عشق پر ہوتی ہے، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہماری عقل کیا یہاں پہ کہتی ہے، بلکہ عشق کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، حضور کی اتباع کرنی ہے، بات ماننی ہے تو بس ماننی ہے، اس میں کیوں کیا سوال جواب نہیں ہوتا۔ عشق جو ہے وہ کسی حال میں محبوب کو نہیں چھوڑتا، بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب کس طرح سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی اطاعت کرنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ کر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر دو۔ وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اب جو ہم پچھلی آیات پڑھ رہے تھے اس میں ہمیں معلوم ہوا تھا کہ اب تک تبدیلی قبلہ کے اسباب اور باریک حکمتیں بیان کی گئی تھیں۔ اب اس کے سبب قریب اور سب سے بڑی وجہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں تو اس میں صدہ حکمتیں ہیں، مگر اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہاری خوشی، اور چونکہ تم اس خواہش میں بار بار اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہو، ہم تمہارے اشارے جانتے ہیں اور تمہاری مرضی چاہتے ہیں، اسی لیے تمہارے چہرے کو ادھر ہی پھیرتے ہیں جدھر تمہارے دل کی خوشی ہے۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبے کا قبلہ بنایا جانا پسند تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امید میں آسمان کی طرف نظر فرماتے ہیں کہ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور آپ نماز ہی کی حالت میں کعبے کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اس طرف رخ کر لیا۔
تفسیر روح البیان اور تفسیر کبیر نے فرمایا ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا تھا کہ میری خوشی ہے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو، اور جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں تو معمور ہوں اور آپ رب کے بندے محبوب ہیں، آپ دعا فرمائیں، یعنی میں تو رب کی طرف سے رب کی صرف ماننے والا ہوں، اور آپ ماننے والے بھی ہیں اور منوانے والے بھی ہیں، رب تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر آسمان پر چلے گئے حضرت جبرائیل امین۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے، یعنی اب وہی نازل ہوگی اور اللہ پاک حکم نازل فرمائے گا، تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے تقریباً 17 مہینے ہو گئے تھے۔ مشرکین عرب کو تو یہ شکایت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل ہو کر بیت المقدس کی طرف نماز کیوں پڑھتے ہیں، اور یہودیوں کا دوسری طرف طعنا یہ تھا کہ مسلمان ہماری تو مخالفت کریں اور ہمارے ہی قبلہ کو منہ کریں، اگر ہم لوگ برے ہیں تو ہمارا قبلہ کیوں اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ بھی شیخی مارتے تھے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو مسلمانوں کو قبلے کی بھی خبر نہ ہوتی، معاذ اللہ۔ ہماری امداد سے ان کی نمازیں درست ہوتی ہیں، اور جیسے کہ قبلے میں یہ ہماری اطاعت کرتے ہیں تو عنقریب ہماری ساری باتیں یہ مان لیں گے۔ ان وجوہات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو۔ اب 15ویں رجب کو ظہر کے جب نماز کا وقت تھا تو جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں کعبہ معظمہ کی طرف پھیر دیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عزت والے ہیں، دعا فرمائیں۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل امین تو آسمان پر چلے گئے اور آپ نے ظہر کی نیت باندھ لی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز شروع کر دی۔ مگر اللہ جانے کہ آج اس نماز میں کیا راز ہے اور کس ناز کا انداز ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار وحی میں آسمان کو بار بار تک رہے ہیں، تو اسی حالت میں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا ترجمے میں بھی کہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، ہم جانتے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف بار بار اپنا چہرہ مبارک کر رہے ہیں، اور کس وجہ سے کریں یہ وجہ بھی ہم جانتے ہیں، جس میں آپ کے اس انداز اور محبوبانہ ناز کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اے محبوب، ہم آپ کا یہ بار بار آسمان کو دیکھنا دیکھ رہے ہیں، اچھا آپ یہی تو چاہتے ہیں کہ آپ کو کعبے کی طرف پھیر دیا جائے، جس قبلے سے آپ راضی ہیں ہم اس کی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں، لہٰذا آپ سلام کا بھی انتظار نہ کریں، اسی وقت اور اسی حال میں کعبۃ اللہ یا مسجد حرام یا مکہ معظمہ کی طرف رخ فرما لیں۔ اور اے مسلمانوں، یہ حکم خاص محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خاص اس وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ تم سب کو ہمیشہ کے لیے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ سفر میں ہو یا گھر میں ہو، خشکی پر ہو یا تر، یعنی جو ہے سمندری بحری سفر بھی کر رہے ہو، تب بھی یہی حکم ہے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو، مشرق میں ہو مغرب میں ہو، یہ جہاں کہیں بھی ہو، اس نبی مختار کی مطابقت میں بوقت نماز کعبے ہی کو منہ کیا کرو۔ اور خیال رہے کہ اہل کتاب تم پر اعتراض کریں گے، مگر ان کے علماء یقیناً جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی قبلہ برحق ہے، اور ان کی بھی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی القبلتین ہوں گے، اور رب تعالیٰ کے حکم سے یہ بات ہے، یہ بھی یہ لوگ جانتے ہیں، مگر نفسانیت اور ضد سے حق ظاہر نہیں کرتے اور اپنی کتابوں کی خبریں چھپاتے ہیں، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ رب تعالیٰ ان کی نفسانیت سے راضی ہے، یعنی مسلمانوں تم یہ نہ سمجھنا کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ ان کی اس باتوں سے راضی ہے، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی رب تعالیٰ جو ہے وہ بے خبر ہے، بلکہ ان سے ناراض ہے اور خبردار بھی ہے، مگر سزا کے لیے اللہ پاک نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، ابھی کچھ انہیں مہلت دی ہوئی ہے اللہ پاک نے۔ یہ تھی اس آیت کریمہ کی تفسیر۔ اب فائدے جو اس آیت کریمہ سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ کعبہ معظمہ کا توقت قیامت قبلہ ہونا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، جیسے اس آیت کریمہ سے ہمیں ظاہر ہو گیا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی رضا کے لیے یہ حکم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نازل فرمایا۔ پھر دوسرا یہ کہ کعبہ معظمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عزت ملی تھی کہ وہ تا قیامت سارے مسلمانوں کا سجدہ کعبہ بن گیا، انہی کی مرضی نے کعبے کو قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ پچھلے پیغمبروں کی طرح شروع سے آپ کا قبلہ کعبہ ہی ہوتا، لیکن قبلہ چینج کروانا تو اس میں یہی ظاہر کرنا تھا اللہ پاک نے کہ میں نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ اور
یہ سب کچھ اسی لیے ہوا تھا تاکہ معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے بھی کعبہ ہیں۔ اسی لیے آپ کی ولادت پاک پر کعبہ معظمہ نے آمنہ خاتون کے مقام پر یا مقام ابراہیم کی طرف سجدہ بھی کیا تھا۔ یہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکیں، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے نمازی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر نماز ہی کی حالت میں خدمت اقدس میں حاضر ہونا ضروری ہے، اور اس آنے جانے اور کلام وغیرہ کرنے سے نماز ضائع نہیں ہوتی۔ اب نماز کیوں ضائع ہو کہ اگرچہ وہ کعبے سے پھرا مگر کعبے کی طرف رخ کیا، اور اگرچہ کلام کیا مگر ان سے کیا کہ جنہیں نماز میں سلام کرنا واجب ہے۔ دیکھیں، جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو ہم اتحیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، اور سلام جب تک ہم اتحیات نہیں پڑھیں گے، سلام نہیں بھیجیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری نماز نہیں مکمل ہوگی۔ تو جب اللہ پاک نے اپنے حبیب کا ذکر نماز میں کر دیا اور سلام کو واجب کر دیا کہ اس کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ پاک اپنے حبیب کی شان اور مقام کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ پھر یہ بھی معلوم ہو کہ جس کو جو نعمت ملی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملی ہے۔ رب تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں وہ حضور کے صدقے وسیلے سے ملی ہیں، اور حضور دور سے بھی فیض دے سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ یہ آیت کریمہ کہاں نازل ہوئی؟ جب حضور مدینہ پاک میں موجود تھے۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا، اور یہیں سے ان کے طفیل کعبے کو اللہ پاک نے تا قیامت قبلہ مقرر کر دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص کسی درجے میں پہنچ کر حضور سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جس کو جو عظمت ملے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ملے گی۔ جیسے کعبہ بیت اللہ اور تعمیر خلیل ہونے کے باوجود بھی حضور کی نگاہ کرم سے قبلہ بنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کچھ نہیں دیتے، یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، مگر حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بغیر واسطے حضور کے کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ جب تک ہم حضور کا وسیلہ نہیں دیں گے اور حضور سے بے نیاز ہو کر اگر کہیں گے کہ اللہ پاک ہمیں کچھ دے دے یا ہمیں ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ حضور کی، تو یہ امپاسبل بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک کبھی بھی نہیں دے گا جب تک ہم اپنے اللہ پاک کے حبیب کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ دے کر نہیں مانگیں گے۔ دیکھیں، ہمیں کلمہ، قرآن، ایمان، نماز جو کچھ بھی ملا ہے وہ رب تعالیٰ سے ہی ملا ہے، مگر حضور کے وسیلے سے ملا ہے۔ حضور نے ہمیں بتایا تو ہمیں کلمہ آیا، ہمیں نماز کا پتہ، ہمیں قرآن کا پتہ نہیں۔ اگر حضور ہمیں نہ بتاتے تو کیا اللہ پاک نے قرآن سب کے سرانوں پہ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا؟ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یا سب کے دل میں کیا وہی نازل ہو جانی تھی قرآن کی؟ نہیں، اللہ پاک نے سب اپنے حبیب پر قرآن پاک نازل فرمایا، اور پھر حضور کی زبان مبارک سے کلام ادا ہوا تو پھر صحابہ کے ذریعے اور تابعین اور تبع تابعین تک پہنچا، پھر آگے ہم تک پہنچا۔ دیکھیں، جب کعبہ معظمہ حضور کے بغیر بتوں سے پاک نہیں ہو سکتا تو ہمارے دل بھی حضور کی نگاہ کرم کے بغیر کفر، شرک، حسد، کینہ، بغض، ان کے بتوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے۔ پھر تیسرا فائدہ یہ کہ کعبے کو منہ کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا اظہار ہے، کہ یہ اس واقعے کی یادگار حق تو یوں ہے کہ ساری عبادات میں ان کی تعظیم، بلکہ قیامت کے دن بھی ان کی سلطنت کا ظہور ہے۔ قبر میں انہی کے نام پاک پر بیڑا پار لگے گا۔ جو حضور کو نہیں پہچان سکے گا وہ اس وقت پار نہیں لگے گا۔ جو حضور کو پہچان لیا جس نے، تو وہ اس کا تیسرا سوال جو ہے وہ اس نے پار کر لیا۔ قیامت میں انہی کی تلاش ہوگی، انہی کی جستجو ہوگی۔ حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو آگے جو ہے وہ معاملہ چلے گا، لیکن حضور جب تک نہیں، مطلب ہر کسی کو انتظار یہ ہوگا کہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں۔ ہم سب جو ہے وہ اس ٹائم حضور کے شفاعت کے طلبگار ہوں گے۔ انہی کے فرمان پر حساب کتاب شروع ہوگا، انہی کے ہاتھوں شفاعت کا دروازہ کھلے گا، انہی کے جنبش لب پر ہم جیسے سیاہ کاروں کا چھٹکارا ہوگا۔ خدا کرے کہ انہی کے نام پر ہماری زندگی بھی گزرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے ہماری زبان بند ہو، آمین۔
پھر یہ بھی فائدہ اس سے ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اچھے اعمال کرنا یہ شرک نہیں ہے. جیسے رب تعالیٰ نے جو کعبے کو قبلہ بنایا، جو تمام نیکیوں کی اصل ہے، حضور کی رضا کے لیے بنایا تھا، لہٰذا اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے نماز، روزہ، حج کرنا، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا، نیک اعمال کرنا، تو ان عبادات کو کامل کر دیتا ہے. ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم جنت دوزخ کے حصول کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں. تو کوئی بھی نیک اعمال کریں، کوئی بھی اچھا کام کریں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اب چند اعتراضات کا ذکر کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے جوابات بھی ساتھ ہی دیتے ہیں. پہلا اعتراض یہ، جیسے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں آسمان کی طرف رخ کیوں کیا؟ وہاں تو سجدہ گاہ کی طرف نظر کرنی چاہیے. مطلب اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھیں تو جی سجدہ گاہ کی طرف رخ کریں، جو آپ کا سجدہ گاہ ہے اس کی طرف آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. تو حضور نے نماز کی حالت میں آسمان کی طرف کیوں رخ فرما رہے تھے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وحی الہی کے شوق میں اور اس وقت ادھر دیکھنا، یعنی آسمان کی طرف دیکھنا، یہی اعلیٰ عبادت تھی. حضور تو وہی کے انتظار میں دیکھ رہے تھے، اور صحابہ کرام ان کی نماز تو اس طرح ہوا کرتی تھی کہ وہ سجدہ گاہ پر دیکھنے کی بجائے وہ تو حضور کو دیکھ کر نماز ادا کرتے تھے. یہ روایات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے. جیسے حضور کی وفات شریف کے دن فجر کی جماعت ہو رہی تھی، حضور نے دروازے پر پردہ اٹھایا اور جماعت پر نظر کی تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہماری خوشی کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیں، اور انہیں حضور کا دیکھنا محسوس کیسے ہوا؟ یہ اسی وجہ سے ہونا کہ وہ جو ہے وہ حضور کے حجرہ مبارک کی طرف، حضور کی طرف ان کی نگاہ تھی. آپ کا حجرہ مبارک بائیں ہاتھ پر تھا، کعبے سے جو تھے وہ بائیں رخ کی جانب تھا، لیکن ان کی صحابہ کرام سب کی نگاہ ادھر ہی تھی، حضور کا انتظار کر رہے تھے کہ اب حضور آتے ہیں، اب حضور آتے ہیں اور نماز ادا کرواتے ہیں، امامت کرواتے ہیں. پھر اسی طرح ایک روایت میں اس طرح سے واقعہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز ادا کروا رہے تھے، امامت کروا رہے تھے، تو انتظار ان کو یہی تھا کہ حضور، ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ حضور امامت کروائیں اور ہم جو ہے وہ مقتدیوں میں شامل ہوں. تو لیکن ایسا تھا کہ نماز کا وقت جا رہا تھا، امامت کروانی تھی، جماعت کروانی تھی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جماعت کروائی اور تمام صحابہ کرام جو ہے وہ مقتدی بنے کھڑے ہیں. تو حضرت اسی دوران کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر دیکھیں ان کی نگاہ کدھر تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تھی، ان کا دھیان کدھر تھا؟ حضور کی طرف تھا، اور وہ انتظار کر رہے تھے اور امامت کروا رہے ہیں، لیکن ایک دم پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، مطلب خواہش کا اظہار کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے میں امامت نہیں کروا سکتا، میں مقتدی ہونا پسند کروں گا، امام ہونا نہیں پسند کروں گا. مطلب حضور کا شان مقام وہ جانتے تھے، تو پیچھے کی طرف رخ کیا. تو اس ٹائم حضور نے ان کا اشارہ فرمایا کہ نہیں، نماز کو کنٹینیو کیا جائے، مطلب اسی طرح سے نماز کو پھر جاری رکھا جائے. تو یہ صحابہ کرام کا ادب ہوتا تھا، ان کی تو نمازیں اس طرح ہوا کرتی تھی، حضور کو دیکھتے ہوئے نماز ادا کیا کرتے تھے. اس آیت میں مین بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہر وقت، اللہ پاک کو یہی خواہش ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جائے. اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک کو اس سے غرض نہیں تھا کہ کعبہ قبلہ کس کو بنایا جائے، کعبہ ہو یا بیت المقدس ہو. اللہ پاک نے بس یہ چاہا کہ جس میں میرے حبیب راضی ہیں اس کو میں قبلہ بنانا پسند کروں گا. نیز جس طرح اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے تا قیامت کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 نمازیں فرض کر دی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں فرشتے اتارے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے ہی معراج کی سیر کرائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے جو ہیں وہ بھاری ہوں گے، پل صراط سے سلامتی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے. اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے نا سورہ والضحیٰ میں کہ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور دیکھیں قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ پاک، میں تب تک راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے، یعنی بخشا نہ جائے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہم سب کو بھی حضور کی رضا نصیب فرمائے. آمین سو آمین.